السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔ اگر آپ کو پٹھوں میں کھچاؤ اور معدہ اور انتڑیوں کے مسائل کا ایک ساتھ سامنا ہے تو آپ کو ناف کا مسئلہ ہے۔ ناف پر یہ میری دوسری ویڈیو ہے، انشاءاللہ پہلی ویڈیو سے بھی زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پٹھوں میں کھچاؤ ہے، ہماری ٹانگوں میں کھچاؤ ہے، ہم صبح صحیح طریقے سے اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، دنیا کے کام نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ معدہ اور انتڑیوں کے مسائل ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں تمہیں تذابیت ہے، کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں تمہیں ایچ پیلوری ہے، کسی کو کہتے ہیں تمہیں آئی بی ایس ہے، کانسٹیپیشن رہتی ہے، یا دست رہتے ہیں، یا کبھی دست اور کبھی اسہال رہتے ہیں، پیٹ میں درد رہتا ہے، کبھی کہیں درد ہوتا ہے، کبھی کہیں درد ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، دل گھبراتا ہے، پیٹ تنا ہوا رہتا ہے، گیس بہت زیادہ خارج ہوتی ہے یا گیس خارج نہیں ہوتی، پیٹ دباؤ رہتا ہے۔ اس طرح معدے اور انتوں کے بہت سارے مسئلے مسائل رہتے ہیں۔ پیٹ میں جلن ہوتی ہے، غذا کی نالی میں جلن ہوتی ہے، منہ کا ذائقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا، دماغ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا، دن بدن وزن کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، کمزوری ہوتی جا رہی ہے، غذا ہضم نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح کے بہت سارے معدے کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ آ کر مجھے بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ان کو پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو معدے اور انتوں کے مسائل ہوں اور ساتھ پٹھوں میں کھچاؤ کا مسئلہ ہو تو میں اکثر ان کی تشخیص جو ہے وہ ناف کی کرتا ہوں۔ ناف کی تشخیص کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تشخیص کی طرف آتے ہیں۔ ناف کی تشخیص کے 3 طریقے ہیں۔ مریض کو زمین پر لٹا دیں، سیدھا بالکل لٹا دیں، اور یہ جو بیلی بٹن ہے یعنی ناف جو ہے اس کے اوپر انگلی رکھ کر دبائیں۔ اگر نبض ناف کے نیچے ہو، انگلی کے نیچے دھڑکن محسوس ہو، نبض چلے تو ناف ٹھیک ہے۔ اگر وہ دھڑکن دائیں بائیں اوپر نیچے ہو تو ناف ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا ایک دوسرا طریقہ جو ہے وہ جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بھی بتایا اور دوسری ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ دونوں ہاتھوں کو ملائیں اور دونوں ہاتھوں کے ملا کر یہ بالکل ایسے دونوں ہاتھوں کے ملا کر بے بنائیں۔ تو بے بنائیں گے تو یہ چھوٹی انگلی ہے یہ یا تو چھوٹی ہوگی، دائیں چھوٹی ہوگی یا بائیں چھوٹی ہوگی، ایک چھوٹی ہوگی ایک بڑی ہوگی، اگر آپ کو ناف کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو ناف کا مسئلہ نہیں تو آپ کی یہ دونوں انگلیاں برابر ہوں گی۔ بہت شاذ و نادر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پیدائشی طور پر کوئی انگلی ہاتھوں میں کوئی فرق ہوتا ہے، انگلی چھوٹی بڑی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر ناف کا جن کو مسئلہ ہوتا ہے ان کی پٹھوں میں جب کھچاؤ ہوتا ہے تو ایک دائیں طرف اگر کھچاؤ ہو تو دائیں طرف کی انگلی چھوٹی ہو جائے گی، اگر بائیں طرف کا کھچاؤ ہوگا تو بائیں طرف کی انگلی جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی۔ یعنی بے کو ملائیں گے، لائنوں کو ملائیں گے تو انگلی چھوٹی جو ہے یہ والی ایک چھوٹی ہوگی۔ اس کے علاوہ تیسری جو تشخیص کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیلی بٹن ہے، ناف ہے، یہاں پر دھاگے کا ایک سرا یہاں پر رکھیں، مریض کو بالکل لٹا دیں، زمین پر لٹا دیں، اور بیلی بٹن پر دھاگا ایک ناف پر دھاگے کا ایک سرا رکھیں اور دوسرا سرا جو ہے وہ دائیں پستان کے نپل پر لے کے جائیں اور پھر بائیں پستان کے نپل پر لے کے جائیں۔ اگر دونوں میں فرق آئے، دھاگا ایک طرف سے چھوٹا اور ایک طرف سے بڑا ہو جائے تو جس طرف سے چھوٹا ہو جائے گا اس طرف ناف کے پٹھے جو ہیں وہ کھچے ہوئے ہیں، یعنی اس طرف ناف ٹلی ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کی ناف جو ہے وہ دائیں طرف ہوتی ہے، بعض لوگوں کی ناف جو ہے وہ بائیں طرف ہوتی ہے، بعض لوگوں کی ناف نیچے کی طرف گری ہوئی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی ناف جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی ناف نیچے کی طرف گری ہوئی اکثر ان کو اسہال کا سامنا ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو ناف اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہے ان کے کمر درد ہوتا ہے، ساتھ قبض ہوتی ہے، اور اگر ناف دائیں یا بائیں ہو تو کبھی قبض، کبھی دست اور گیس کے جو مسئلے مسائل ہیں یا معدے میں زخم کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ ناف کا مسئلہ ہو تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ معدہ کام نہیں کرتا، اس کے علاوہ حمل بھی نہیں ہوتا، عورتوں میں حمل نہیں ہوتا یا مردوں کو بانجھ پن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، انفرٹیلٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اریکشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے،
اور اس کے علاوہ ذہنی ڈپریشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے. بعض لوگ ذہنی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جسم جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ حساس ہو جاتے ہیں، وہ اپنی سکون آور نیند آور گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ ڈپریشن کی ادویات شروع کر دیتے ہیں. یہ ناف پہلے ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے ناف پڑتی ہے، ناف سے پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے، پٹھوں سے کھچاؤ میں آنتیں صحیح کام نہیں کرتی، تذابیت گیس بنتی ہے، مریض کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے. ڈپریشن سے آگے پھر مزید اس طرح بڑھتا جاتا ہے، معدے میں السر ہو جاتا ہے، کینسر تک بات چلی جاتی ہے، مختلف ادویات کھانا پڑتی ہیں اور ان ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور مریض جو ہے آخر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تشخیص میں نے بتا دی، آپ مریض کی تشخیص کریں. اگر سمپل تشخیص تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پٹھوں میں بھی کھچاؤ ہے اور معدے کا بھی مسئلہ ہے تو آپ کو ناف کا مسئلہ ہے. ناف کی تشخیص کے میں نے 3 طریقے بتا دی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ناف کا مسئلہ ہے تو آپ کو ہومیوپیتھک کون سی ادویات استعمال کرنی ہیں، ادویات بتاؤں گا، اس کے بعد پرہیز بھی بتاؤں گا، کچھ احتیاط بھی بتاؤں گا. ہومیوپیتھک میں جو اس کی جو سب سے بڑی ٹاپ کی میڈیسن ہے، جو میرے ایکسپیرینس میں ہے، جو کلینکل ایکسپیرینس میں ہے، وہ ہے لائکوپوڈیم. اگر آپ کو یہاں ایک یہ بھی چیز ہے، کچھ لوگوں کو نئی ناف پڑی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو سالوں پرانی ناف ہوتی ہے. سالوں پرانی ناف جو ہے وہ نہیں ایک دم سے نہیں نکلتی، تھوڑا عرصہ ادویات کھانا پڑتی ہیں، پرہیز کرنا پڑتا ہے. پرہیز میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے دوا کی طرف آتا ہوں. لائکوپوڈیم جو ہماری دوا ہے وہ ناف کے لیے بہترین دوا ہے. اگر آپ کو نیا مسئلہ ہے تو لائکوپوڈیم 200 کے 5 قطرے 1 چمچ پانی میں روزانہ رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں، اور 1 چمچ پانی میں کھانے کے بعد استعمال کریں. اگر آپ کو پرانا مسئلہ ہے تو لائکوپوڈیم 1 ایم یا 10 ایم کے 5 قطرے روزانہ چند دن استعمال کریں، یا روزانہ ہفتے بعد 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ہفتے بعد استعمال کریں. چند دن روزانہ کریں، اس کے بعد ہفتے بعد شروع کر لیں. لائکوپوڈیم 1 ایم کے 5 قطرے 1 چمچ پانی میں. اور اگر آپ کی یہ لائکوپوڈیم ان لوگوں کی بھی دوا ہے جن کو دائیں طرف ناف پڑی ہوئی ہے، دائیں طرف کے مسئلے مسائل ہیں. اگر ناف بائیں طرف ہے تو آپ رسٹاکس یا کالوسنتھ 200 یا 1 ایم کے 5 قطرے روزانہ 1 چمچ پانی میں استعمال کریں. اگر ناف آپ کی اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے، آپ کو ساتھ قبض ہے اور کمر درد رہتا ہے، تو آپ پلمبم میٹیلیکم استعمال کریں. پلمبم میٹیلیکم کے 5 قطرے 1 چمچ پانی میں روزانہ استعمال کریں، شام کو کھانے کے بعد استعمال کرنا شروع کر دیں. اور اگر آپ کو ناف نیچے کی طرف گری ہوئی ہے تو وہاں پر 2 ادویات ہیں جو میرے کلینکل ایکسپیرینس میں ہیں. ایک ہے سیپیا، عورتوں کے لیے بہترین جو دوا ہوگی اگر ناف نیچے کی طرف ٹلی ہوئی ہے اور ساتھ بانجھ پن بھی ہے، یا ٹراک کا مسئلہ ہو رہا ہے، معدہ بھی کام نہیں کرتا، پٹھوں میں بھی کھچاؤ ہے، تو سیپیا 1 ایم. سیپیا 1 ایم کے 5 قطرے 1 چمچ پانی میں استعمال کریں روزانہ، چند دن روزانہ استعمال کریں، اس کے بعد ہفتہ وار ایک خوراک استعمال کرنا شروع کر دیں. اور مردوں کے لیے اگر ناف نیچے کی طرف ٹلی ہوئی ہے تو کیوپرم میٹیلیکم 30 پاور میں استعمال کریں، صبح دوپہر شام 5 قطرے 1 چمچ پانی میں. اور اگر اس ناف کے ساتھ آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ بھی ہے اور ساتھ کڑل پڑتے ہیں تو کیوپرم میٹیلیکم کے ساتھ اگر آپ میگنیشیا فاس 30 ملا لیں گے تو آپ کی بالکل کڑل بھی نہیں پڑیں گے اور پٹھے بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور درد بھی نہیں ہوگا. جن لوگوں کو معدے میں ناف کی وجہ پٹھے کھچے ہوئے ہیں اور معدے میں درد وغیرہ رہتا ہے، وہ میگنیشیا فاس اور کالوسنتھ یہ 2 ادویات بھی استعمال میں لا سکتے ہیں. 30 پاور میں دونوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے انگریزی ادویات بہت زیادہ استعمال کی ہوئی ہوتی ہیں معدے کے لیے، ڈپریشن کے لیے یا پٹھوں کے لیے. انگریزی ادویات استعمال کر کے ان کا یہ حال ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کا معدہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا. اپنے پٹھوں کے لیے وہ ادویات استعمال کرتے ہیں اور معدہ خراب کر بیٹھتے ہیں، اور پھر معدے کے لیے بھی بہت ساری ادویات استعمال کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا جو حل ہے وہ ان میڈیسن سے نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ان کو صبح شام 2 میڈیسن بتا رہا ہوں. صبح سلفر 30 کی خالی پیٹ ایک خوراک لیں، اور شام کو نقص و میکا 30
30 پاور میں قطرے ہوں گے، صبح سلفر 30 قطرے، 5 قطرے صبح خالی پیٹ 1 چمچ پانی میں استعمال کریں، اور شام کو کھانے کے بعد نقص اومیگا 30 کے 5 قطرے 1 چمچ پانی میں استعمال کریں۔ وہ لوگ جنہوں نے بہت زیادہ انگریزی ادویات استعمال کی ہیں، یہ دونوں میڈیسن سلفر 30 کے 5 قطرے صبح خالی پیٹ، نقص اومیگا 30 کے 5 قطرے رات کو خالی پیٹ پانی میں استعمال کریں اور 15 دن مسلسل کریں۔ اس سے آپ کے جو گیسٹرک انزائم ہیں، معدے میں جو زخم ہیں، بہت سارے مسئلے جو مسائل ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے انہی 2 میڈیسن سے آپ کی ناف کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ اگر نہ ہو تو یہ 15 دن یہ 2 میڈیسن استعمال کریں، آپ انگریزی ادویات کے اثرات زائل ہو جائیں گے، آپ کا جسم جو ہے، آپ کا جو جسم کے جو نظام ہے وہ متوازن ہو جائیں گے۔ پھر آپ لائکوپوڈیم 1 mg کی خوراک لیجئے گا، یا اپنی جو بھی میں نے میڈیسن بتائی ہیں، اپنے دائیں بائیں یا اوپر نیچے جو بھی آپ کی ناف کا جس طرح بھی جہاں بھی مسئلہ ہے، اس حساب سے آپ کے اوپر ہم پلمبم میٹیلیکم، لائکوپوڈیم یا رسٹاکس یا کالوسنت استعمال کریں، اور یہ نقص اور سلفر کے بعد وہ میڈیسن استعمال کریں اگر آپ پر یہ لائکوپوڈیم اثر انداز نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ بہت سارے لوگوں نے انگریزی ادویات استعمال کی ہوئی ہوتی ہیں۔ ناف پڑنے کی ایک وجہ بھی بیان کر دیتا ہوں، وہ وجہ بھی پرہیز بھی اس چیز کا بہت زیادہ کرنا ہے۔ ناف کیوں پڑتی ہے؟ ناف بہت زیادہ وزن اٹھانے سے پڑتی ہے۔ ناف پیٹ بھر کر کھانے کے بعد وزن اٹھانے سے اور صحبت کرنے سے پڑتی ہے۔ یعنی جو لوگ کھانا کھایا، پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ساتھ پھر صحبت بھی کر لی، یا پھر انہوں نے وزنی کام بھی کر لیا، مشقت والا کام بھی کر لیا، سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو گئے، سفر پر نکل گئے، تو ایسے لوگوں کو بعض دفعہ پھر ناف پڑ جاتی ہے۔ یا سوئے اٹھے اور مشقت والا کام شروع کر دیا، جسم بھی گرم نہیں تھا، مشقت والا کام کرنا شروع کر دیا تو ان کو ناف پڑ جاتی ہے۔ تو لہٰذا پرہیز میں بھی یہی چیزیں ہیں، آپ میڈیسن استعمال کریں، لیکن میڈیسن بھی اتنی دیر تک کام نہیں کریں گی اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے۔ یعنی میڈیسن سے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن پھر دوبارہ ناف پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ناف نکلواتے ہیں مختلف ٹوٹکوں سے، مختلف ایکسرسائز سے، تو ناف نکل جاتی ہے لیکن دوبارہ پڑ جاتی ہے۔ کیوں بھائی دوبارہ پڑ جاتی ہے؟ ایک مثال دوں گا، ایک اینٹ لیں، اس اینٹ کو سیمنٹ کے ساتھ لگائیں، اور سیمنٹ کے ساتھ لگانے کے بعد اگر اس کو 1 گھنٹے بعد یا 12 گھنٹے بعد یا 10 گھنٹے بعد اگر اس کو ہلائیں گے، اکھاڑیں گے تو اکھڑ جائے گی، وہ پکی نہیں ہے۔ لیکن اسی اینٹ کو اگر آپ 10 دن تک ہلائیں نہیں، 10 دن بعد اگر اکھاڑنا چاہیں، ہتھوڑے سے بھی توڑنا چاہیں تو اینٹ نہیں اکھڑے گی، اینٹ ٹوٹ جائے گی، سیمنٹ نہیں اکھڑے گا، پکی ہو جائے گی۔ یہی چیز مثال آپ کو دی ہے کہ ابھی کام کچا ہوتا ہے، آپ کی ناف ابھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اپنی جگہ پر سیٹ ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی کچی ہوتی ہے، اور آپ دوبارہ سے مشقت کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ دوبارہ سے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، پرخوری شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی اس بد پرہیزی کی وجہ سے دوبارہ ناف کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ایک تو گھی کا استعمال کرنا ہے، ناف کے اوپر اپنی یہ جو بیلی بٹن ہے اس کے اوپر صبح و شام تیل لگانا ہے یا دیسی گھی لگانا ہے، اس کو تر رکھنا ہے۔ گھی والی جو خوراکیں ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا۔ اگر آپ کو 2 روٹیوں کی بھوک ہے تو 1 روٹی کھائیں، 1 روٹی کی بھوک ہے تو آدھی کھائیں۔ صبح و شام 2 ٹائم کھانا کھائیں، پیٹ بھر کر زیادہ کھانا نہیں کھانا، اور کھانا کھا کے مشقت نہیں کرنا۔ اور جس کو ناف کا مسئلہ ہے وہ میڈیسن کے ساتھ بالکل پرہیز کرے، کوئی مشقت والا کام نہ کرے۔ میں کہتا ہوں کہ 1 مہینہ، کم از کم 1 مہینہ آپ بالکل ریسٹ کریں، کوئی کام نہیں کرنا، صحبت نہیں کرنی، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، مشقت نہیں کرنی، بہت زیادہ لمبا سفر نہیں کرنا، بائک پہ زیادہ سفر نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے جسم کو ہلکا پھلکا رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہلکا پھلکا رکھیں گے، کوئی مشقت والا کام نہیں کریں گے، پٹھوں پر دباؤ نہیں پڑے گا، آنتوں پر دباؤ نہیں پڑے گا، میڈیسن استعمال کریں گے تو آپ کی ناف جو ہے وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی اور وہاں پر پکی بھی ہو جائے گی اور سیٹ ہو جائے گی، اور دوبارہ مسئلہ آپ کا نہیں بنے گا۔ بادی جو چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا ہے، ٹھنڈی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ یعنی آپ نے چائے کا بھی استعمال نہیں کرنا۔ یہ جو چائے ہے، جن چیزوں کے اندر کیفین اور نکوٹین ہوتی ہے،
بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے دوائی استعمال کی ہم ٹھیک ہو گئے لیکن پھر ہمیں وہی مسئلہ بن گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو کیفین اور نکوٹین ہوتی ہے یہ ہومیوپیتھک ادویات کے اثرات زائل کرتی ہیں۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، اگر آپ پیپسی کوک پیتے ہیں، کیفین والی چاکلیٹ کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، کیفین اور نکوٹین والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، نسوار کھاتے ہیں، تو یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ ہومیوپیتھک ادویات کے اثرات زائل کر دیتی ہیں۔ جب ہومیوپیتھک دوائی کا اثر زائل ہو جائے گا تو بیماری دوبارہ جو ہے وہ اثر انداز ہو جائے گی۔ تو لہٰذا کیفین اور نکوٹین والی چیزوں سے پرہیز کریں، ٹھنڈی خوراک، ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈے پانی سے، کولڈ ڈرنکس کے استعمال سے پرہیز کریں، زیادہ چاول نہ کھائیں، زیادہ آلو کیلا اور یہ بادی چیزیں اور گوبھی وغیرہ جو گیس پیٹ میں گیس بناتی ہیں وہ چیزیں نہ کھائیں، زیادہ مرچ مسالے اور بازاری چیزیں نہ کھائیں، نمکین چیزیں، کم مرچ مسالے والی ابلی ہوئی چیزیں، سبزیاں کا زیادہ استعمال کریں، دوپہر کو سلاد کا استعمال کریں، صبح و شام 2 ٹائم کھانا کھائیں اور صرف پیٹ بھرنے کے لیے، یعنی جب بھوک لگے تب کھائیں اور جب بھوک لگے تب کھائیں، اور اتنا کھائیں کہ بس آپ کا پیٹ جو ہے وہ یعنی کہ ہاف کھانا کھانا ہے، بھوک لگے اور کھائیں اور بھوک رکھ کر کھائیں۔ اس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ بھوک لگے تو کھانا ہے اور بھوک رکھ کر کھانا ہے، آپ نے فل اپنے پیٹ کو بھرنا نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ناف کا مسئلہ ہے وہ یہ بد احتیاطی بالکل نہیں کر سکتے، مرچ مسالے سے، بادی چیزوں سے بھی اور بہت زیادہ کھانے سے ان کو پرہیز کرنا ہوگا، تب جا کر آپ کی یہ ناف جو ہے اپنی جگہ پر سیٹ ہوگی۔ اگر آپ میری بتائی ہوئی ان میڈیسن سے اپنی دوا خود سلیکٹ کر سکتے ہیں تو خود سلیکٹ کریں۔ ان جو بھی آپ کی دوا بنے، دائیں بائیں یا جو بھی آپ کی دوا بنے، جتنی میں نے ادویات بتائی ہیں، یا لائکوپوڈیم کو استعمال کرنا چاہیں تو یہ آپ 1 میں یا 200 میں کسی ہومیوپیتھک سٹور پر جائیں، وہاں سے یہ میڈیسن لائیں، خود استعمال کریں۔ اور اگر آپ مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہیں تو یہاں پر ایک بات بہت ضروری بولنا چاہوں گا کہ مجھے بیجا تنگ نہیں کرنا۔ جس وقت آپ ویڈیو دیکھیں اسی وقت مجھے کال نہیں کرنی۔ میرے کال ٹائم جو ہے وہ کلینک ٹائم جو ہے وہ ہے دن 12 بجے سے لے کر رات شام 7 بجے تک مجھے کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے کال نہیں کریں گے، اور جمعے والے دن مجھے کال نہیں کریں گے۔ جمعے کے علاوہ باقی دنوں میں دن 12 بجے سے لے کر 7 بجے تک کال کریں، اور وہ بھی اگر میں فری ہوا تو آپ کی کال اٹینڈ کروں گا یا آپ سے بات کروں گا۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کی بے بنائیں اور مجھے میرے واٹس اپ نمبر پر مجھے وہ اس کی پکچر سینڈ کر دیں، اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے 1-2 منٹ کا وائس میسج کر دیں۔ میں انشاءاللہ جب فری ہوں گا آپ کا میسج دیکھ کر آپ کو رپلائی کر دوں گا، یا آپ مجھے کال کر لیں دن 12 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔